بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصحیح تلفظ قرآن کورس کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ کل کی نشست میں ہم نے تمام مخارج کی مشقیں مکمل کی تھی، صفحہ نمبر 29 تک تحسین القرآن کے۔ آج حروف قلقلہ جو کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں لیکن ان کی مشق کریں گے۔ حروف قلقلہ کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ 28 حروف میں سے 5 حروف ہیں، قاف طا با جیم دال۔ یہ جب ساکن ہو اور ان سے پہلے کوئی متحرک حرف ہو تو مخرج کے دو حصے آپس میں مل کر آواز ختم کیے بغیر اس طرح جدا ہو کہ مخرج میں جنبش پیدا ہو، اس کیفیت کو قلقلہ کہتے ہیں، اور ان 5 حروف کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی اور حرف کو ادا کرتے ہوئے آواز میں جنبش یعنی قلقلہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہے قاف، اقتل، اقرا، اشفقنا، ذق، اس کے بعد طا، نطفۃ، اطعام، بطش، بطنی، اس کے بعد با، ابوابا، یستبدل، یستبدل، اضرب، اضرب، یبحث، 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 اس کے بعد جیم، یجعل، زجرۃ، تجری، اجرہم، اشدد، دال، قد، مدہنون، مدہنون، یدرؤکم۔ یہ 5 حروف قلقلہ کی 4 مثالیں ہم نے پڑھ لیں۔ اس کے بعد تشدید، جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ لام جلی حرف کی جگہ بدل جائے، حرف کو بڑھا دیا جائے یا حرف کو گھٹا دیا جائے، یعنی یہاں جس جگہ حرف مدہ نہیں ہے وہاں زیر زبر پیش کو لمبا کر دیا جائے، جہاں ہے وہاں اسے چھوٹا کر دیا جائے، یا تشدید والے حرف کو بغیر تشدید کے پڑھ دیا جائے۔ جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ مشدد حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار اپنے سے پہلے حرف کی حرکت سے مل کر، جبکہ دوسری بار اپنی آواز کے ساتھ۔ حبب، با پہ شد ہے، حبب، صدق، کذب، اسس، سجیل، غساکن، ثوب۔ غور کریں تو باریکی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ثوب، ثوب پہلے ساکن پھر واپس سے، سبح، سخر، نزل، فکر، برز، فضل، عجل، فصل، خفف۔ آگے مثالیں ہیں نون غنہ، نون مشدد اور میم مشدد کی ان پہ غنہ ہوگا، انی، ان، ظن، عم۔ یہاں تک جو ہم نے صفحہ نمبر 31 تک پڑھ لیا، یہ وہ حروف کی صفات ہیں کہ جو اگر ادا ہونے سے رہ جائے تو حرف مکمل نہیں ہوتا اور معنی بدل جاتے ہیں۔ یعنی جو 7 حروف موٹے ہیں ان کے علاوہ کسی اور کو موٹا کر دیا جائے، جن میں قلقلہ ہے ان کے علاوہ کسی میں قلقلہ کر دیا جائے، شین میں آواز پورے منہ میں پھیل جاتی اس کے علاوہ کسی دوسرے میں کر دیا جائے، سیٹی کی آواز 3 حروف میں پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ کسی اور میں بھی شامل کر دی جائے، ضاد کو ادا کرتے ہوئے
تھوڑی طوالت لگتی ہے، یعنی عام حروف کے مقابلے میں زیادہ وقت لگتا ہے، یہ کسی اور میں پیدا کر دیا جائے تو اسی طرح شد، جہاں شد نہیں ہے وہاں شد پڑھ دی جائے، اور جہاں شد ہے وہاں نہ پڑھی جائے، اور اسی طرح حروف مدہ. تو یہ وہ صفات ہیں کہ اگر یہ ادا ہونے سے رہ جائیں تو حرف ناقص ہو جاتا ہے اور لان جلی کا ارتکاب ہو جاتا ہے، یعنی معنی بدل جاتے ہیں اور انسان گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. اب صفحہ نمبر 32 سے آگے جو ہم پڑھیں گے، یہ حروف میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے یہ قاعدے، اگر قاعدہ آپ احباب نے ڈاؤن لوڈ کر لی ہے تو اس کی جو بیرونی جلد ہے اس کے اوپر ایک حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے، حسن القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ، قرآن کے حسن کو میں اضافہ کرو اپنی آوازوں کے ذریعے، فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ، بس یقیناً خوبصورت آواز، یزید القرآن حسنا، قرآن کے حسن کو بڑھا دیتی ہے. تو یہ اب جو ہم پڑھنے لگے ہیں، ان صفات کو صفات عارضہ کہتے ہیں، یعنی یہ کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی، اور یہ تحسین کے لیے ہیں، خوبصورتی کے لیے ہیں. اگر یعنی خوبصورتی کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں ادا کیا جائے، لیکن کسی سبب سے اگر رہ جائیں تو گناہ کا ارتکاب نہیں ہوتا. سب سے پہلے ہم صرف ایک صفت پڑھ کے آج کا سبق یہی ختم کر دیں گے. لام. لام صرف 2 الفاظ میں اس میں جلال علی لفظ اللہ اور اللہم کی لام، جو حمزہ کے بعد کی لام ہے، موٹی پڑھی جائے گی بشرطے کہ اس سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو. اگر زیر ہو تو یہ لام باریک پڑھی جائے گی. ہم اس کو مثالوں سے دیکھ لیتے ہیں. اللہ، سبحانک اللہم، قال اللہم، لام کو موٹا پڑھنا ہے. تو اللہ، من اللہ، رسول اللہ، ناقۃ اللہ، نصر اللہ، اطیع اللہ، انصار اللہ، سبحان اللہ، رضی اللہ. اور زیر کی صورت میں باریک ہوگا قل اللہم، بسم اللہ، دین اللہ. انشاءاللہ کل ہم را میں چونکہ کافی تفصیلات ہیں وہ ہم پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو اس طرح درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو سنایا، جس طرح ان سے منتقل ہو کے امت کے صلحاء کے ذریعے ہم تک پہنچا. رب ذوالجلال میں قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.